یہ جو نیک بندے ہیں کیا ان کی کوئی شان بھی ہے؟ یہ جو نیک بندے ہیں کیا ان کا کوئی مقام بھی ہے؟ یہ جو نیک بندے ہیں کیا ان کا کوئی مرتبہ کوئی سٹیٹس بھی ہے؟ تو ان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ان کے اعزاز میں، ان کے مقام و مرتبے میں سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان کی شان نہ تو بیان کر رہا ہے نہ میں بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی شان رب العالمین بیان کر رہا ہے، جن کی شان رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ کیسے بیان کر رہا ہے اور کس انداز سے بیان کر رہا ہے؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ اعزاز، یہ شان عطا فرمائی ہے، اور انہی کے متعلق دوسری آیت کریمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا تم فرما دو فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں، تم فرما دو فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا کرے۔ پہلا جملہ آپ کے ذوق کے اوپر میں کہنے جا رہا ہوں، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دو آیتیں کریمہ میں نے صرف پڑھی ہیں، اس میں ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی، اپنے اللہ والوں کی، اپنے ولیوں کی رب تو شانیں بیان کر رہا ہے، تو جو رب کے ان اللہ والوں کی شانوں کو کم کر رہا ہے تو پھر اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ رب سے مخالفت کر رہا ہے، وہ پھر رب سے مخالفت کر رہا ہے۔ ارے رب تو انہیں بڑھا رہا ہے، رب ان کے مرتبے کو بڑھا رہا ہے اور تو گھٹانے میں چلا ہے، رب مرتبہ بڑھانے میں چلا ہے اور تو گھٹانے چلا ہے۔ پھر دیکھیں رب نے ان اللہ والوں کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اللہ نے خود قرآن میں بھی شانیں بیان کی، اب اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کے مبارک ہونٹوں سے بھی ان کی شان بیان ہو جائے، میرے حبیب کے ہونٹوں سے بھی ان کی شان بیان ہو جائے۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جانب چلتے ہیں۔ حضور ان لوگوں، ان اللہ والوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اطلبوا الخیر والمواحج من احسان الوجوہ، حضور فرماتے ہیں بھلائی، اپنی نیک حاجتیں، اپنی حاجات، اپنی بھلائی خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ بھلائی، نیک حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ میں نے کہا ہاں یہاں رکیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے زبان سے اللہ والوں کی کمال شانیں بھی بیان کی ہیں، لیکن یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہر بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، ہر بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں چلے کرنے سے اللہ کا ولی بنتا ہے، نہیں بنتا، فقط ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، فقط ولایت اللہ کے کرم سے ملتی ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اور یہاں حضور کی حدیث پاک کو غور سے سنیں، حضور فرماتے ہیں اپنی طلب کو مانگنا ہے تو خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ میں نے کہا توجہ اس جملے پہ، حضور فرماتے ہیں خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اس آدمی سے مانگ رہے ہیں کہ جس نے اپنے چہرے پر اور سب سے کائنات کے بہترین چہرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہ سجائی۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو حضور کی حدیث پاک ہے ان سے مانگو، ان خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ یہ کیسا خوبصورت چہرہ ہے جسے اللہ ہی ناپسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز کمزور ہو۔ کہ حضور فرماتے ہیں اپنی حاجات خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ اور ہمیں غور کرنا چاہیے، ان خوبصورت چہرے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ یہ کہاں سے اللہ کے ولی ہیں جو 5 6 انگوٹھیاں پہن کے بیٹھے ہیں؟ یہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی سنت نہیں سجائی. یہ کیسے عاشق ہیں, یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ جو نماز نہیں چھوڑے بیٹھے ہیں, یہ کیسے اللہ والے ہیں جو لوگوں کے مال غصب کرتے ہیں, یہ کیسے اللہ والے ہیں جو نامحرموں کے پاس بیٹھتے ہیں, یہ کیسے اللہ والے ہیں. تو بتایا اپنی خوبصورتی, اپنے حاجات, اپنی تمنائیں, اپنی آرزوئیں خوبصورت چہرے والوں سے مانگو. ہماری آج کل ہماری معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, ایک حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں اور ایک ڈبے پیر اللہ والے ہوتے ہیں. یہ کہاں کا اللہ والے ہیں کہ جو مرغوں کی لڑائیاں کروا رہے ہیں, جو میلے لگوا رہے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ وہ اللہ والے نہیں ہیں. اب آپ کہیں گے قاری صاحب یہ اللہ والے نہیں ہیں, تو پھر اللہ والے کون ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہے کہ سچا اللہ کا ولی کون ہے تو یہ دیکھو کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو وہ پکا اللہ والا, وہ پکا اللہ والا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. یہ کیسا اللہ والا ہے جسے دیکھ کے دل کرے یہ بھی نماز نہیں پڑھ دیتے ویسے بھی رہنے دیں. سب سے بڑا پیر, سب سے بڑا پیر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب میرے محبوب پر نماز 6 تھی, ہم تو 5 نمازیں ہیں نا ہم پہ فرض, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی. تہجد کی نماز بھی حضور کے اوپر فرض تھی, اور ہم امتی ہو کے ہیں وہ سب سے بڑے پیروں, پیر تو لفظ عام آدمیوں کے لیے بولا جاتا ہے نا, وہ تو ہیں ہی مالک ہمارے, اور مالک اس آقا پر جب نماز فرض حضور ساری نمازیں ادا کرتے ہیں اور خوف خدا میں روتے ہیں, تو یہ کیسا اللہ والا ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے, نہ نیکی کی دعوت عام کرتا ہے, اور نہ ہی اس طرف بھی آتا ہے. سبحان اللہ. اگلی حدیث بار ہر موضوع وہ وہاں نہیں ہے, میں اس گفتگو کو شروع کروں. اگلی حدیث بار پھر یہ جو اللہ والے ہیں میں نے بتایا کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اب ان اللہ والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضور کا ارشاد ہے, حضور فرماتے ہیں من عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ. حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے, کسی ولی سے دشمنی رکھے, تحقیق وہی نہ سمجھے کہ میں نے اس سے دشمنی رکھی ہے, یہ اللہ والا ہے تو میری دشمنی اس سے ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں نہیں, تحقیق اس کی دشمنی اللہ سے ہے. تحقیق اس کی دشمنی اللہ سے ہے. کیا رب سے بھی کوئی جنگ جیتا ہے؟ کیا رب سے بھی مقابلہ کرتا ہے؟ میں نے کہا اہل سنت تمہیں مبارک ہو, اور تم وہ لوگ نہیں جو اللہ والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہو, تم وہ لوگ نہیں جو اللہ والوں کی شانوں کو کم کرتے ہو, بلکہ اہل سنت سن لو جو اللہ والوں کی شانیں کم کر رہے ہیں انہیں اللہ سے دشمنی کا تحفہ معاذ اللہ مل رہا ہے, اور جو ہم اللہ والوں کے آراس منا رہے ہیں, اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں, سن لو پھر انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے جنگ فرما رہا ہے تو اللہ ہم سے محبت بھی فرما رہا ہے. میں آپ کو وقت اتنا مختصر ہے ہمارے پاس کہ میں آپ کو کیا اولیاء کرام کی شان بیان کروں. آئیے انہی اللہ کے نیک بندوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی شان اللہ نے بیان کی, جن کی شان مصطفیٰ نے بیان کی. اب انہی اللہ والوں, ان اللہ والوں کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں ولی اللہ, ہم کہتے ہیں ولی. تو میں کہا آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ ولی نہیں ہے, یہ مقام آپ نے ولی کا سنا ہے, تو جس ہستی کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے وہ تو ولیوں کے بھی پیر ہیں, وہ تو پیروں کے بھی پیر ہیں, وہ تو شہنشاہ قطب ہیں. میری مراد قطب ربانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, الحسنی والحسینی, سیدنا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی.